بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكِنَّهُ يُشْكَلْ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا هَاهُنَا مَفْهُومٌ وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ أَمْثَالَهَا ظَاهِرَةٌ فِي الْمَفْهُومِ۔ گزارش کی تھی کہ کل جو حضرات حجیت خبر واحد کے قائل ہیں انہوں نے آیات، روایات، اجماع، ادلہ اربعہ کے ساتھ اس کی حجیت کو ثابت کیا ہے۔ سب سے پہلے جس آیت مجیدہ کو انہوں نے پیش کیا بطور دلیل وہ سورہ حجرات کی یہ آیت مجیدہ ہے۔ ان یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ٹھیک ہو گیا۔ بعض حضرات نے اس کے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا اس جملے سے، اس شرط و جزا سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اگر مخبر عادل ہو تو تبین نہیں، لہذا قبول کرنا ہے۔ خوب اس پر ایک اشکال ہوا، اس اشکال کا جواب شیخ اخند رحمہ اللہ نے اپنے انداز میں دیا کہ ہمارے نزدیک یہاں تبینوا حکم کا جو موضوع ہے وہ نبأ ہے، نہ کہ نبأ الفاسق۔ خیر وہ بات ختم ہو گئی۔ لکنہ یشکل، پوری توجہ، ایک اور اشکال جو یہاں پر کیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس آیت مجیدہ کے اس جملہ شرطیہ کے مفہوم کے قائل ہو بھی جائیں کہ جہاں بھی اس قسم کا جملہ موجود ہو، ایسا جملہ شرطیہ، اول تو میں نے گزارش کی تھی گزشتہ درس میں کہ آیا شرط مفہوم رکھتی ہے یا نہیں، خود یہ موضوع بحث ہے۔ اگر ہم اس کے قائل بھی ہو جائیں اور اس جملہ شرطیہ کے یعنی جملہ شرطیہ کے قائل ہو بھی جائیں کہ جہاں بھی اس قسم کے جملہ شرطیہ ہوتے ہیں وہ رکھتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں، پوری توجہ، یہاں پر اس آیت میں یہاں پر یہ شرط مفہوم نہیں رکھتی۔ کیوں جی؟ شرط کے مفہوم رکھنا کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے خلاف کوئی قرینہ موجود نہ ہو۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے صدر آیا، یہی جو میں نے آپ کو ابھی تلاوت کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایک ہے ذیل آیا۔ ذیل آیا کیا ہے؟ ان تصبحوا قوما بجہالۃ، بلاغ القرآن کے مطابق کہ کہیں نادانی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ اب ذرا غور کرنا ہے، یہاں پر ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر ہم اس کے مفہوم کے قائل ہو جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر خبر لانے والا یعنی اگر مخبر فاسق نہیں ہے، تبین تحقیق لازم نہیں ہے، جب لازم نہیں ہے، فاسق نہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ عادل ہے، تو جب عادل ہے تو اس کا مطلب قبول کر لو۔ اب یہ جملہ شرطیہ صدر آیت، ابتدائی آیت بتاتی ہے
کہ خبر عادل کے لیے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو قبول کر دو۔ آگے ہے ذیل آیت، ان تصبحوا قوما بجہالۃ۔ وہاں پر کیا ہے کہ کہیں جہالت کی بنیاد پر تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو۔ وہ کہتے ہیں جہالت کا مطلب ہے عدم العلم۔ مراد کیا کہ کہیں عدم العلم کی وجہ سے نقصان نہ پہنچا بیٹھو۔ اب اس کو ملانا ہے صدر آیت کے ساتھ کہ فاسق کی خبر کی تحقیق کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ کہیں عدم العلم کی بنیاد پر کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچا بیٹھو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پس تبین کی علت کیا ہو گئی؟ تبین کی وجہ کیا ہو گئی؟ تبین کا سبب کیا ہے؟ وہ ہے عدم العلم۔ چونکہ خبر فاسق مفید علم نہیں ہے، اس لیے تبین کرو۔ تو ہم کہتے ہیں جناب اگر مخبر عادل بھی ہو تو بھی وہ علم نہیں ہوتا، وہ بھی اس کی خبر بھی مفید ظن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اگر ہم ان تصبحوا قوما بجہالہ کو معیار بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جہاں علم نہیں وہاں تحقیق کرنی ہے۔ اب اگر خبر فاسق میں علم نہیں ہے تو خبر عادل بھی علم نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ بھی مفید ظن ہے۔ تو جب علم نہیں ہے پھر اس کا مطلب یہاں بھی تحقیق کرنا ہوگا۔ تو آغاز آیت صدر آیت کہتا ہے خبر عادل کو قبول کر لو، چونکہ مخبر عادل ہے، فاسق ہوتا تبین تھا۔ لیکن جو ذیل آیا ہے، جو علت ہے، وہ کیا بتا رہی ہے کہ جہاں علم نہیں، تبین کی علت بیان کی جا رہی ہے جہالت یعنی عدم العلم۔ پس ذیل آیا اور صدر آیا میں تضاد ہے۔ گویا ذیل آیا قرینہ بن جائے گا کہ وہ جو صدر آیت میں ہے ان جاءکم فاسق، یہاں پر یہ شرط مفہوم نہیں رکھتی۔ اس لیے کہ اگر ہم اس کو لیتے ہیں خبر عادل کو قبول کرنا ہے، کوئی تحقیق نہیں کرنی، لیکن اگر ہم علت کو لیتے ہیں، ذیل آیت کو لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جہاں علم نہیں ہے تحقیق کرنا ہے، تو علم تو پھر خبر عادل میں بھی نہیں ہے، لہذا وہاں بھی تحقیق کرنا ہوگا۔ یہ ایک اشکال آ گیا، ٹھیک ہے، کہ باقی مقامات پر اس قسم کے جملہ ہے شرطیہ اگر مفہوم رکھتے بھی ہیں لیکن اس آیت مجیدہ میں یہاں مفہوم نہیں ہے۔ پس جب نہیں ہے تو آپ اس کے ذریعے استدلال بھی نہیں کر سکتے۔ ملا خن رحمہ اللہ یہاں پر جواب جو ارشاد فرما رہے ہیں ذرا غور کرنا، وہ کیا ہے جی؟ کہ جہالت کا مطلب کیا ہے؟ ذرا غور فرمانا۔ آیا جہالت مقابل علم ہے یا جہالت مقابل عقل ہے؟ ذرا غور فرمانا انشاءاللہ۔ میں نے ابتدا میں ہی گزارش کی تھی ایک دفعہ کہ جو دوست کفایت الاصول میں جانا چاہتے ہیں یا جا رہے ہیں یا ہیں، ان کو چاہیے اس سے پہلے کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی کتاب ایک فلسفہ کی پڑھ لیں، کیونکہ فلسفی اصطلاحات کافی حد تک کفایہ کو سمجھنے میں دخیل ہیں، لیکن اس بندے کے لیے جو کفایہ میں سوئے ہوئے شعروں کو جگانا چاہتا ہے، باقی ہر بندے کے نہیں ہے۔ جس نے ترجمہ یاد کرنا ہے اس کو کوئی مشکل نہیں، وہ چلتا جائے گا۔ خوب، جواب وہ یہاں سے سٹارٹ فرما رہے ہیں
کہ ٹھیک ہے قرآن مجید میں لفظ جہالت استعمال ہوا ہے، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جہالت مقابل علم ہے تاکہ آپ عدم علم کی بات کریں، یا جاہل مقابل عقل ہے. عقل جاہل جس کو آپ سفاہت کہتے ہیں، جہالت کا معنی سفاہت ہے. سفاہت کیا ہوتا ہے کہ ایک عاقل شخص جس انداز میں کام کرتا ہے، جو بندہ اس سے ہٹ کر کرے اس کو آ جائے فلاں بندہ سفیہ ہے، یعنی روش عقلاء سے ہٹ کر کام کرنا. فقہ میں بھی اس سفاہت کا بہت ذکر ہے. سفاہت کے مقابل وہاں رشد کی اصطلاح فقہ میں استعمال ہوتی ہے کہ وہ راشد ہے یا سفیہ ہے. یاد ہوگا نا؟ تو سفیہ ہم عام سمجھانے کے لیے یہی کہتے ہیں. سفیہ یہ نہیں کہ عقلاء عالم کا ایک طریقہ کار ہے، ایک ترتیب سے وہ کام کرتے ہیں. یہ بندہ ان ساری روے سے ہٹ کر، جس کو کہتے ہیں لاؤبالی، بے پرواہ، نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، یہ ہوتا ہے سفاہت. اس لیے حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر جو جاہل ہے یہ جاہل مقابل عقل ہے نہ مقابل علم. ٹھیک ہے جی. لہذا جب عدم العلم کا معنی ہی نہیں ہے تو آپ یہاں پر وہ لا ہی نہیں سکتے کہ آیا خبر عادل مفید علم ہے، مفید علم نہیں ہے، نہ اس سے مربوط ہی نہیں ہے، یہ اور بات ہے. تو جب اور بات ہے وہ ہے کہ سفاہت کی بنیاد پر نادانی کا ترجمہ جیسے بلاغ القرآن نے کیا ہے، نادانی کا ترجمہ کیا ہے، وہ جہالت عدم العلم کا معنی انہوں نے بھی نہیں کیا، بمعنی سفاہت کے لیے ہے. تو پس جب جہالت بمعنی عدم العلم کے نہیں لیں گے تو اس کا مطلب ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ ذیل آیت اور صدر آیت میں تنافی ہے، تبین اور علت حکم میں کوئی تنافی نہیں ہے. یہاں عدم العلم کا معنی نہیں ہے، یہاں معنی صفات کا ہے. صفات اور چیز ہے، عدم العلم اور چیز ہے. توجہ فرما رہے ہیں. لہذا ملا خن رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ نہ اس سے یہاں پر کوئی اشکال لازم نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا جی. کیوں؟ چونکہ آپ کو جو سمجھ آ رہی تھی صدر و ذیل کی تنافی کی وہ تھی کہ آپ جہالہ بمعنی عدم العلم کے لے رہے تھے، جبکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نہ جہالہ بمعنی عدم العلم بمعنی صفاہت کے ہے. صفاہت اور چیز ہے اور یہ اور چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ يُشْكَلْ. اب یہ دوسرا اشکال، یعنی آیہ نبا سے حجیت خبر واحد پر جو استدلال کیا گیا ہے، اس استدلال پر یہ دوسرا اشکال ہے. وہ اشکال کیا ہے؟ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا هَاهُنَا مَفْهُومٌ، کہ یہاں پر اس آیت میں اس جملہ شرطیہ کا مفہوم نہیں ہے. وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ أَمْثَالَهَا ظَاهِرَةٌ فِي الْمَفْهُومِ، چاہے ہم قبول کر بھی لیں کہ اس سے ہٹ کر باقی مقامات پر اے جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے، لیکن یہاں پر یہ مفہوم نہیں رکھتا. ٹھیک ہو گیا جی. میں نے آپ کو گزارش کی ہے اس لیے کہ شرط مفہوم تب رکھتی ہے جب کوئی قرینہ خلاف پر موجود نہ ہو. لیکن ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ذیل آیا قرینہ بنتی ہے اس کے خلاف، کوئی یہاں پر مفہوم نہیں ہے. اچھا کیوں جی؟ اگر ایسا جملہ شرطیہ باقی مقامات پر تو مفہوم رکھتا ہو لیکن یہاں اس کا مفہوم نہ ہو، وجہ دلیل؟ ہاں دلیل ہم بتاتے ہیں. دلیل یہ ہے لِأَنَّ التَّعْلِيلَ بِإِصَابَةِ الْقَوْمِ بِالْجَهَالَةِ. پوری توجہ. اس لیے
کہ اس آیت مجیدہ میں تبینو کے حکم کی جو علت بیان کی گئی ہے وہ ہے بے اصابت القوم بے جہالہ، کہ کہیں جہالت کی وجہ سے کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا دو، یا نقصان پہنچا دو اور پھر اس اپنے کیے پر نادم ہوں۔ اب یہ جو جہالت ہے یہ ہے عدم العلم۔ اب یہ جہالت المشترک بین المفہوم والمنطوق، پوری توجہ، اب یہ جہالت مفہوم اور منطوق کے درمیان مشترک ہے۔ منطوق کیا تھا؟ اگر فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو کہ کہیں جہالت کی بنیاد پر قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو، عدم علم۔ اور مفہوم کیا تھا کہ اگر عادل خبر لے کر آئے، فرماتے ہیں اگر عادل خبر لے کر آئے تو بھی خبر عادل مفید علم نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے جہالت کی، یعنی عدم العلم۔ جب جہالت ہے تو جیسے خبر فاسق مفید علم نہیں، خبر عادل بھی مفید علم نہیں۔ تو جب دونوں مفید علم نہیں تو علت مفہوم اور منطوق دونوں میں مشترک ہے۔ جب مشترک ہے یکون قرینۃ علی انہ لیس لہا مفہوم، پس یہ قرینہ ہوگا کہ یہاں یہ جملہ شرطیہ مفہوم نہیں رکھتا، اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ اور آپ مفہوم کے ذریعے خبر واحد کی حجیت کو ثابت کر رہے تھے، ہم کہتے ہیں یہاں پر مفہوم ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ولا یخفا، یہاں سے جواب کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان الاشکال انما یبتنا علی کون الجہالت بمعنی عدم العلم۔ یہ جو آپ کا اشکال ہے کہ جناب صدر آیت اور ذیل آیت میں تنافی ہے، یا جو علت ہے جہالت والی وہ مفہوم و منطوق کے درمیان مشترک ہے، آپ کا یہ اشکال اس صورت میں وارد ہے کہ اگر جہالہ بمعنی عدم العلم کے ہو پھر تو ٹھیک ہے، کہ جیسے خبر فاسق مفید علم نہیں ویسے خبر عادل بھی مفید علم نہیں، بالکل ٹھیک۔ اگر جہالہ بمعنی عدم العلم کے ہو، یعنی جہاں علم نہ ہو تبین ہے، تو اس کا مطلب ہے چاہے فاسق مخبر فاسق ہو تو بھی علم نہیں ہے، مخبر عادل ہو تو بھی علم تو نہیں ہے، کیونکہ وہ مفید ظن ہوتا ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کیا کہ ان دعوا انہا بمعنی صفاہا، کہ جہالت بمعنی عدم العلم کے نہیں بلکہ جہالت بمعنی صفاحت کے ہے۔ صفاحت اور شے ہے، عدم العلم اور شے ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ جہل مقابل عقل ہے، جہل مقابل علم نہیں۔ فلسفے کی اصطلاح میں جہل مقابل عقل، ٹھیک، بمعنی صفا، یعنی وَفِعْلُ مَا لَا يَنبَغِي صُدُورُهُ مِنَ الْعَاقِلِ، یعنی ایسا کرنا، کوئی ایسا انجام دینا کہ جس کا ایک عاقل شخص سے نہیں ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں صفاحت۔ فلاں نے سفیہانہ کام کیا، یعنی کیا کہ جو کام ایک عاقل شخص صاحب شعور نہیں کرتا اس نے وہ کیا۔ یہاں صفاحت سے مراد یہ ہے، یعنی جہل مقابل عقل، بس اس کو یاد کر لیں باقی مسئلہ حل ہو جائے گا۔
نہ کہ جہل مقابل علم. پس اگر جہل مقابل عقل ہوگا تو صفات کا مطلب ہے یعنی ایسا کچھ کرنا کہ جو ایک عقل شخص نہیں کرتا، پھر اس کا علم عدم سے کوئی تعلق ہی نہ ہوگا، آپ کا اشکال بھی نہیں ہوگا. اب ذرا اور کرو. فرماتے ہیں ان دعویٰ، اور بات وہاں سے لیجیے کہ یہ دعویٰ کہ جہالت بمانا صفاحت کیا ہے، یہاں جہل مقابل عقل ہے نہ مقابل علم، یہ دعویٰ غیر بعیدہ، یہ بعید نہیں ہے. بات سمجھا کہ یہاں پر مراد کیا ہو، جہل مقابل عقل، جہل یعنی صفاحت. ٹھیک ہو گیا جی. بس نتیجہ یہ ہوگا کہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہم عادل کی خبر کو قبول کرتے ہیں، لطف آئے گا، تو یہ کار سفیہانہ ہے. کیا اوکالائے عالم عادل کی خبر کو قبول نہیں کرتے اور ہم کر رہے ہیں؟ پھر تو ہو گیا کار سفیہانہ. لیکن اگر ایک مخبر عادل، مخبر ثقہ ایک خبر دیتا ہے اور دنیا بھر کے عقلاء اس خبر کو قبول کر لیتے ہیں، اس پر اعتماد کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ کار سفیہانہ نہیں ہے. پس جب کار سفیہانہ نہیں ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس ان تصیبوا قوما بجہالہ کا اس مخبر عادل کی خبر کو قبول کرنے اور اس کے حجت ہونے پر کوئی ضرر نہیں پہنچاتا. اس لیے کہ اوکلائے عالم ہمیشہ مخبر عادل، مخبر مخبر ثقہ کی بات پر اعتماد کرتے ہیں. پس خلاصہ یہاں آپ کا اشکال اس لیے وارد ہوتا کہ آپ جہل مقابل علم لے رہے تھے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں دعویٰ ہم یہ کرتے ہیں کہ جہل مقابل عقل ہے. ٹھیک ہے جی. اور خبر عادل کو قبول کرنا اور اس پر اعتماد کرنا یہ کام غیر عاقلہ نہیں بلکہ اوکلائے عالم ایسا ہی کرتے ہیں. لہذا اس لیے اس میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. 2 اشکال ہو گئے. تیسرا اشکال ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہے، پھر درس زیادہ لمبا ہو جائے گا انشاءاللہ اگلے درس میں. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.